کہ وزیر خسرو بختیار اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیکٹ کے تحت پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کر سکتے ہیں، تو ہم نے 20 دسمبر کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا چین کے ساتھ دستخط انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر، صنعتی تعاون، جس کے تحت چین سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہوئے گی اور جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو آپریشنلائز کیا جائے گا فی الفور۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا کا دنیا کے ساتھ جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ 4000 ارب ہے، تقریباً 2200 ارب ڈالر ان کی ایکسپورٹس ہیں اور 1800 ارب ڈالر ان کی امپورٹس ہیں۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا چین میں کہ آپ ایک پش فیکٹر ڈیولپ کریں تاکہ آپ کی لائٹ انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری پاکستان آئے، اور ہم وہ انسینٹیوز اور پل فیکٹر کریں گے تاکہ یہاں جلد سے جلد ہماری جو مینوفیکچرنگ بیس جو پچھلے کئی سالوں سے شرنک ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو۔ صرف اگر ہم 4 اسپیشل اکنامک زونز راشاکئی، فیصل آباد، دھاوا جی اور اسلام آباد، اگر ہم ان کو اگلے 3 سال میں آپریشنلائز کر جائیں تو 6.5 ارب ڈالر 6.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پاکستان سے بڑھ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہم چین سے امپورٹ کرتے ہیں اگر وہ چیزیں ہم امپورٹ کرنے کے بجائے وہ یہاں مینوفیکچر کریں تو 3 ارب ڈالر کی ہماری امپورٹ کم ہو سکتی ہے، تو 9.5 ارب ڈالر کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کو جو کنفرنٹ ہوا ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ حکومت کا سب سے بڑا فوکس اس وقت پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کی وجہ سے ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا چیلنج ہی ایکسپورٹ ہے۔ اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوئی ہے کہ اب پچھلے جو فگر آئے ہیں دسمبر میں اس میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ، ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، اور مجموعی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً لگ بھگ 19% کم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر سب سے بڑا ہمارا کوئی 25% زراعت پر ہماری جی ڈی پی جو زراعت کے سیکٹر سے آتی ہے، اور یہ ایریا سی پیک کے اندر وہ اس کو فوکس پوائنٹ نہیں دیا گیا۔ 2013 میں سی پیک کا جو اصل فریم ورک اگریمنٹ سائن ہوا، 5 سال کے بعد جا کے ہم نے پرائم منسٹر کی جو دورہ تھا چین کا اس کے اوپر ایگریکلچر فریم ورک اگریمنٹ سائن ہوا، اور فروری کے اندر اگلے ماہ پہلا جوائنٹ ورکنگ گروپ چائنا پاکستان کے زرعی شعبے میں تعاون کے اوپر مل رہا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ زراعت کے اندر چین اس وقت 7 ارب 7 بلین ڈالر کی صرف لائف سٹاک، بیف، مٹن اور پولٹری کی امپورٹ ہے اس کی، جس میں پاکستان سے کچھ نہیں جا رہا۔ 3 ارب ڈالر چین فشریز میں امپورٹ کرتا ہے دنیا سے، ہم صرف 17 ملین کر رہے ہیں۔ تو اسی ایگریکلچر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اندر ہم نے فری جو ماؤتھ اور فری ایف ایم ڈی زون اس کو ڈیفائن کریں گے، اور یہاں سے جو پوٹینشیل ہے لائف سٹاک کا، اس میں مٹن، بیف، پولٹری کی جو ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں پاکستان سے چین میں، اور یہ بڑا جلدی اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی
مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں لگانی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم شارٹ ٹرم میں گین کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک بڑا واضح مربوط ایگریکلچر فریم ورک کے تحت جو ہم تعاون چین سے مانگ رہے ہیں اس کے اندر یہ ہمارا فوکس ہے. پھر ہمارا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، ان کی پروسیسنگ اور ان کی ایکسپورٹس ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک نیا سمت دی گئی ہے سی پیک کے اندر زراعت کو، انڈسٹری کو، زراعت کو. آگے پاکستان تیسرا، جب وزیر اعظم چین گئے تو وہاں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، سماجی معاشی ترقی کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوا. اس کے تحت جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا جو پہلے نہیں تھا سی پیک کے اندر. اس کے تحت ہمارا فوکس اسکل ڈیولپمنٹ پر ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو وہ سکلز دینا جو دنیا کے اندر ان کی مانگ بڑھائے سب سے جلدی پاکستان اور اپنی معیشت کے اندر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ سے پاکستان کی معیشت میں ترقی آئے. اس کے تحت اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ، اریگیشن اور کم ترقی یافتہ علاقے جو ہیں ان میں ایک ڈیولپمنٹ آئے، وہاں علاقوں میں ترقی ملے. اور اس کے تحت چین پاکستان کو اگلے 3 سال میں $1 ارب کی گرانٹ دے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پوری توجہ غربت کی سطح کو کم کرنے میں ہے. اپنے دورہ چین میں انہوں نے پاورٹی ایلیویشن اور پاورٹی ریڈکشن کے غربت کی سطح کو کیسے کم کیا جائے. چین نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے باہر نکالا ہے. تو اسی جو 20ویں جو ہماری JCC ہوئی اس میں ہم نے 5 سے 6 پائلٹ پروجیکٹ چلائیں گے پاکستان کے مختلف حصوں میں، جہاں یہ جیسے جو چین نے ماڈلز اڈاپٹ کیے جس کے تحت لوگ غربت کی سطح سے باہر لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فوکس گوادر، پاکستان میں گوادر کا جو پوٹینشل ہے مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عدم توجہ کا شکار رہا پچھلے 4 سے 5 سال. انشاءاللہ گوادر کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہے. وہاں کے فری ٹریڈ زون کو اس کا پوٹینشل ملے، انڈسٹریل زون کو اس کا پوٹینشل ملے. گوادر کا ہم جو ماسٹر پلان ہے اس کو فائنلائز کر رہے ہیں. ہم گوادر کے اندر جو آئل سٹی، اب آپ نے دیکھا کہ گوادر کے اندر دنیا کا کتنا انٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے. حال ہی میں سعودی عربیہ نے وہاں انٹرسٹ شو کیا، UAE کا انٹرسٹ ہے. اور اسی JCC کے اندر ہم نے ایک نیا سیکٹر جو پہلے نہیں تھا ہائیڈرو کاربن کا، جس کے تحت چینی کمپنیز بھی یہاں گوادر میں، چائنیز کمپنیز آ کر ریفائنریز اور پیٹرو کیمیکل چین، یہ $6-7 ارب کی انویسٹمنٹس ہیں تاکہ وہ اس ملک میں پاکستان میں ہو سکے. ساتھ ہی گوادر کے اندر فشریز اور کوسٹل ڈیولپمنٹ. میں میری عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو کہا انڈسٹریل کوآپریشن نہیں تھا، ایگریکلچر نہیں تھا، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا نہیں تھا. یہ وہ نئی چیزیں ہیں جو سی پیک کے اندر پہلے نہیں تھیں. اور ساتھ ہی انفراسٹرکچر، ہم اب انفراسٹرکچر میں فوکس کرنا چاہتے ہیں جو بہت کلیدی اور بہت اہم ہمارا منصوبہ ہے ML1 کا، پشاور سے کراچی تک ریلوے اپ گریڈیشن کا. اس کے تحت مختلف ماڈلز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں چائنیز کے ساتھ، تاکہ ایسا کوئی وائبل ماڈل آئے کہ اس کا کم سے کم قرضہ کے تحت اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. صبح کچھ مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. یہ میرے نزدیک بہت زیادہ اہم تھی، اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے تھی. ساتھ ہی ہم نے ویسٹرن کوریڈور کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس لیے اسی 20 دسمبر کو ہم نے میں نے DI خان زوب کا جو ویسٹرن کوریڈور کا ایک میجر لنک ہے اس کے اوپر ہم نے کہا ہے کہ جلدی کام شروع کیا جائے.
اور ساتھ ہی ہم نے کہا کہ ڈی آئی خان ذوب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور پرپوزل دی ہے کہ کوئٹہ اور ذوب کو اس کی بھی کنیکٹیوٹی کا جو ایک اور منصوبہ بھی ہم نے پیش کیا. ہمارا یہ بھی چائنا کے ساتھ ہم نے اتفاق کیا کہ مستقبل میں جو پروجیکٹس ہوں وہ بی او ٹی بیسس پہ دیکھے جائیں, ان کی فائنینشیل ڈیو ڈیلیجنس کی جائے, ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جو صرف پاکستان کے اوپر قرض نہ ہو بلکہ ان کے تحت وہ خود سسٹینیبل ہو, وہ خود وائبل ہو. اس کے تحت جیسے میں نے کہا ہم نے ہائیڈرو کاربن سیکٹر کو ایڈ کیا, اسی طرح ہم نے میریٹائم سیکٹر کو ایڈ کیا کہ جو ہمارے پورٹ کے اوپر جو پوٹینشیل ہے کے پی ٹی کا, کراچی کا, اس کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے بی او ٹی بیسس پہ, اس طرح کے پروجیکٹس بھی زیر بحث آئے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہیں. سی پیک کے تحت صنعتی زونز کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا. اقتصادی زونز فعال ہونے سے مالی خسارہ کم ہوگا.